من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیب جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ وہی للکار کے ساتھ وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے
بڑی خوشی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا. اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر. اقبال کہتا ہے جھلیا اتھے کروڑا دنیا بستی اتھے ارباں کلمہ پڑھن والے لیکن چنیا کوئی خاص ہی جانا. پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جانا بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہتے ہیں. کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے دا کی بنے گا, میرے والدین دا کی بنے گا, میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلے گی. انہیں کہا جلیا نسلہ چلان والے بڑے میں وہی کام کر کے جاواں جے میں غازی علم الدین دی نسل چل دی. اے نسلہ عمیر بن عدی تو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڑا بچہ شہید ہویا زین تک اے نسل انہاں دی چلتی رہنی. اے کوئی عام بلڈ نہیں, اے چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے بس دی گل بھی نہیں. دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ والے دن خصوصی ممبر بچتا اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں نے صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ. میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دندا جبریل اس کی پشتوں تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس کی پشتوں تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بابا جی آگے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ اسا نعرہ لوان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت دا نہیں لگیا. بابا جی طبیعت کا بڑی بات لگ ہے ساڑھا یہ نعرہ ہی ہے. دیکھو نوے نعرے خلاف رہا نا نا جس تو کفر کا کلیدہ چرتا ہو نعرہ ایک کو یہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. ساڑھے آنکھوں مولانا جس کو کفر ڈرتا ورنہ اقبال لگ گیا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کہتے ہیں تسی یہ نہ لبیک والے نو قابو کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھائی جڑا انہوں کو نعرہ نا وہ اس طرح کے سانو لگتا اسی سارے نسا بیٹھے ہیں بے ہوش ہوئے بھی اٹھ کے ساڑھے کے سامنے کھڑے ہو جاندے. اے تا وہی منظر ہے جس منظر دے بارے ہیڈ لیم نے تاریخ کی کتابیں لکھیا. انہیں کیا کہ صلاح الدین ایوبی نو شکست دینا کوئی کام نہیں سی. اس دیاں فوجاں دی صف 3 ہوندی سی یا 4 ہوندی سی. ساڑیاں 15 صفحہ ہوندیاں سن 20 صفحہ ہوندیاں سن. ذرا لیس نائٹ ہوندے سن اور جناب بڑیاں فوجاں اور بڑے جناب ذرا بختر بڑے بڑے جوان ساڑھے کول سریبی ہوندے سن. لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی انہیں کیا قریب ہوندہ سی کہ اسی صلاح الدین ایوبی نو شکست دے دیئے لیکن اس دی صف وچوں نعرہ تکبیر بلند ہوندہ سی اس دے شہید بھی اٹھ کے لڑن لگ پہندے سن. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور وہ منظر بابا جی دوبارہ زندہ کر کے گئن کہ ساڑھا دودھ پیندہ بچہ ہوئے اس نے اپنے والدہ دی پہچان والد دی ہوئے نہ ہوئے لیکن اس نے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے کہ اس نے بھی دو میں ہاتھ اس طرح بلند ہو جاتے ہیں اس طرح بلند ہو جاتے ہیں. اور میں اس وقت اور اس لمحے تو بھی قربانا جس لمحے وچ بابا جی نے نعرہ لایا اور اس لمحے بارگاہ دی بارگاہ قبول ہو گیا اور اس سے نعرے دے نال اسی بیت المقدس بھی جانا اس سے نعرے دے نال اسی ہونا ہٹلر دے بچے کو غازی عامر عبد الرحمن شیما دا بدلہ بھی لینا اور اس سے نعرے دے نال
اسی ممتاز قادری دے قاتلاں دے گریبان نو بھی پکڑنا اور اسے نعرے دے نال اسی انہاں 34 شہداء دے قاتلاں نو بھی پکڑنا. شاہ صاحب فرما رہے سن کہ بیانیاں تیرا نہیں چلنا. با خدا جلسے اسی این آواز دئیے تا جلسے ہو جانے, جلسے دا کوئی روڑا نہیں. اسی اصول اس واسطے جلسے کرم دے رہے ہیں کہ وہ اے نہ کہے کہ مینوں تے کسی نے گل نہیں کرن دیتی, کیونکہ جب وہ گل اسی لے کے آواں گے اس تو بعد کوئی گل ہو ہی نہیں سکے گی. وہ اے نہ کہے کہ جناب میرے راج روڑے اٹکائے گئے. اسی اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ فور شیڈول دے نا تے بہ کے جماعتوں تے پابندیاں لا کے پھر آکھیے ہم ان کو کریش کر دیں گے. اسی کہنے ہیں تو کھول کے کھیڑ لائے ایک باری, جو تیرے منہ جا رہے ہو بھی کہنے ہیں ایک باری, پھر اسی میدان لاؤں گے اور تینوں دساں گے مینارے پاکستان کس طرح بھری دا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور تینوں دساں گے کہ جناب باغ چ جلسہ کس طرح ہوندا, اور تینوں دساں گے کہ لیاقت باغ وچ لبیک یا رسول اللہ کس طرح گونجدا. تینوں دساں گے, لیکن تیری طرح کم ظرف نہیں ہے کہ راج آگے کھڑے ہو جائیے. سانوں سارے ہو راہ ہوندے جڑے تو استعمال کردا رہا, لیکن بابا جی فرمانے سے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. آج جلسے ہو رہے ہیں کدے واسطے جی, حکومت بچان واسطے جی. کی ہویا جی, میری حکومت کھولی گئی. میں کہا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں, تیری حکومت اس سے دن کھولی گئی سی جس دن تو ناموں سے رسالت دے پہلے مجاہدوں تے گولی چلائی سی. تیری حکومت کھون دا دستخط اس سے وقت ہو چکے سن اس بارگاہ وچ, اور تو اجے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا. میں کیا اتاریا نہیں گیا, دھروپ کے لایا گیا تھے. اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخدین ہر ایک نا پنگے لئی دے, آشکا نا پنگے نہیں لئی دے, آشکا نا ٹکرا نہیں لئی دیا. تو آشکا نا ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا, اتے خون بہے گا, شہادتاں ہون گیاں. اور میں کہا نچن والیاں دے پتر کدی آزادی نہیں. میں دستا آزادی دی جنگ, آزادی دی جنگ ہو لڑتے ہیں, آزادی دی جنگ ہو لڑتے ہیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون میں حریت ہوئے, جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے. ایک رات کہنا میں امریکہ کے خلاف, امریکہ نے سازش کی تھی. دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کہہ جو کہ فضل حق کوئی ہو رہے. علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن, وہ زہر دے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن. تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی اور فضل حق کے, تے خون فاروقی نے جوش ماریا, ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون کوئی فتوہ کہ انگریز دے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے. وہ تا ایک رات تقریر کرتا, اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں. تے کی بڑے میں لائے ہوئے سی قوم میں کدھر پیچھے لائے ہوئے کہ جناب سازش ہو گئی, سازش ہو گئی. میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو ہی لکھے گیا سن. جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے, جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے, حضرت کعب بن مالک انہوں وچوں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. کیتی یا رسول اللہ, کیتی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا, میں بڑی جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں, میں جس کو گل بات سناواں میری گل مان لیندا, لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں, تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں. حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے, عرض کیتی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی.
یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، فرمایا اٹھ جاؤ، تھوڑا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک آ گئے، یہ بڑی لمبا واقعہ، پھر وہ مسجد بھی جاندے، پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو لے کے بھیج دو، تے پھر انہوں نے جو جواب، بڑا لمبا واقعہ، اتنے کون خطیب دی اسی خطیب اے سارا واقعہ نہ سنانا، میں بھی جو خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا۔ حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا، خط وقت جو بائیڈن نے خط لکھیا، خط دے اندر لکھیا کی سی؟ حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا کہ خط دے اندر لکھیا سی، میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراضن، تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا، تیرے نال کوئی گل نہیں کردا، آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا، اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا، روم آ جا، ادھی بادشاہی تینوں دینا، حصے دار بنانا بادشاہی دا، آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تے بند کر کے کسی تاک اندر نہیں رکھیا، بلکہ این خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں، کیا دیکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا، مینوں جناب یہ ہو گیا، مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مداخلت ہو گئی۔ صحابہ دے کول نہیں گیا بلکہ اس خط نو چک کے الماری وچ بھی نہیں رکھیا، اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا۔ آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے۔ جاندے رہن ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی، تاریخ میں لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاظوں نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون تا بچا سکتے، تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تو اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب مجاہد ہاں، اسی جناب غازی ہاں، اسی جناب موت تو نہیں ڈر دے، بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا۔ تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمنوں لمبی گلاں نہیں ہوندیاں، دشمنوں تو حرفی جواب ہوندے ہیں۔ جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول، جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا، آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نا یا بھیجے، میں جلد آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بھائی پوری دنیا میں ساڑی مخالف ہوئے، او کل عدم نہیں کر سکی، تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی، تو کہنا خاتنہ حکومت گر گئی۔ گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا، بیش مومن دا جذبہ ہوئے تا نا۔ علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس دی قوت لا الہ الا اللہ نالے، نچن چپڑنا نہیں ہے۔ اور تو اے ڈرامہ نشایا ہویا، چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں، لیکن انہاں بدماشاں نال بھی کر دے ہاں جنہاں نوں ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نال مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں۔ میں کہ تسی اجے سانوں جان دے نہیں، جان دے نہیں، تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو، سانوں اس طرح غرض نہیں، لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کیتی تے لندن گیا سا اپنے برا کو پوچھ لوی، ملک بدر بھی کیتا، در بدر بھی کیتا، صرف ختم نبوت نال پنگا لیا، اور ایک عاشق نال پنگا لیا، ایک عاشق نال اس نو تختہ دار تے لٹکایا تے ملک وچ رہن جوگا بھی نہیں چھڈیا سائیاں نے، حکومت تا دور دی گل، اور بابا جی کہنے سارے نبی نسلہ نے بھی بدبودار ہونا، جے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ، میں وقت بے وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑتا بٹیرا لگ گیا نا تو تو کھا پی، جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنر بناؤ، سرے محل بناؤ، جڑے تہاڈے کام من قوم نو لٹو، لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ، ادھر پنگے لینے دی کوشش نہ کر۔ ساڈے کول خبر ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلاں وچ بیٹھے ہیں، اے سانو سارا پتا، اور اے نہ کہ تو اصلی بے خبر ہاں، سانو ساری خبر ہے، اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو پکڑ کے تھلے لانا پوے، سانو اے قبول نہیں، سانو اے قبول نہیں جڑا کہے گستاخ رسول اللہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں، سانو وہ قبول ہے جڑا کہ میں گستاخ رسول دا سینہ چیرن واسطے تیار ہاں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
पूरा रमजान का महीना और उस तो बाद भी काफी सारे दिन आज होते 10 दिन हो गए असी खुली छुट्टी देती रखी सारे नू भाई ये ना कहना कि सानू कंपेन नहीं करन देती गई हुण इंशाअल्लाह असी निकल रहे हैं और उस अंदाज दे नाल निकल रहे हैं जिस अंदाज दे नाल इकबाल ने कैसी के निकल कर सहरा से उसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था ते जाती उमरा की सल्तनत उलटने के साढ़े वास्ते मसले कोई नहीं कोई मसला नहीं लेकिन असी यही कहांगे कि असी इस मुल्क साडा बड़ी दर्द हो रही कि साडे खिलाफ क्यों गल्लां हो रही हैं मैं कहा जिन्होंने इस्तेमाल किया सी वो आज तुहाडे गले लगे और वलाउला दफुल्लाह अन्नास बादुम अल्लाह की कुदरत ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਬਾਨ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ੈਲ ਬਰਸਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 788 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਇਕਦਾਮੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ डकैती दे चोरी दे जो तुसी बदबयानती कर सकते सो की लेकिन किसी एक ने भी नहीं किया कि ओए अमेरिका इधर आई साड़ी मदद करी ओए इंडिया इधर आई साड़ी मदद करी तुसी कहते रहे इनको भारत से मदद आ रही है मैंने कहा हम जब भी मैदान में खड़े होंगे हमें सिर्फ एक जानिब से मदद आती है वो तैबा की जानिब है उसके अलावा हमारा कोई जानिब नहीं है तुम्हें तहकीक करनी होगी कि यहूदियों से मदद किन को आ रही है मिर्जाइयों से मदद किन को आ रही है ईसाइयों से मदद किन को आ रही है बुद्ध मतों से मदद किन को आ रही है इस्लाम दुश्मनों से मदद किन को आ रही है वतन दुश्मनों से मदद किन को आ रही है रियासत दुश्मनों से मदद किन को आ रही है फौज दुश्मनों से मदद किन को आ रही है अब ये तहकीकात तुम करो हम तुम्हें कहते थे कि हम वो हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे हमने ये कसम खाई थी हमने किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया किसी जालिम की बात के अंदर हमने अपनी बात नहीं की किसी जालिम के साथ आंख नहीं मिलाई लेकिन अब इक़्तिदार जाने की देर हुई मुल्क खिलाफ बातें भी करने लगे जिन्हें तुमने हाथों से तराशा था एक एक को वो रखा हुआ था वो डब्बू वो जेलम वाला डब्बू रखा हुआ था कि ये मस्बी जमातों को ना जरा अच्छे से टैकल करता है मैंने कहा अब वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है दिल का लजाम अन्नास बाबा जी क्या कर गए हैं कि डरो खुदा से होश करो कुछ बकरो रिया से काम न लो रही बात तो हम वो हैं जिन्होंने किसी को नहीं पुकारा ना किसी का नाम लिया हमने हर तीर हर जुल्म हर सितम अपने सीने पर बर्दाश्त किया तहरीक लब्बैक के ऊपर से लेके नीचे आखिरी कारकुन तक किसी ने जाकर बयान नहीं दिया किसी ने जाकर वतन को गाली नहीं दी किसी ने जाकर वतन की हसासियत को गाली नहीं दी लेकिन आज मीर जाफर और मीर सादक का लक़ब देने वालों से पूछो तो सही हुआ क्या है इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं अभी तो जेल मुयस्सर नहीं हुई अभी तो पर्चे नहीं कटे अभी तो जनाब फोर्स शेड्यूल नहीं लगे अभी तो कलादम नहीं हुए अभी तो घरों में फोर्सेज नहीं घुसी अभी तो बहुत सारे मार्के बाकी हैं अभी से इतना बेहौसले हो गए हो सब्र करो हौसले से काम लो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पाला किन से पड़ा है हमारे बड़ों ने तो फांसी घाट आबाद किए हमारा शेर तो वो शेर है जिसके हाथ भी बंधे हुए थे और उसके सामने किसी मलून ने दोबारा गुस्ताखी की कोशिश की तो उसने कहा मैं कर तो कुछ नहीं सकता उछल कर तेरे मुंह पर थूक तो सकता हूं हमारा गजब हमारी नफरत सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दुश्मनों के लिए है इस्लाम के दुश्मनों के लिए है वतन के दुश्मनों के लिए है रियासत के दुश्मनों के लिए है रियासत के वफादारों के लिए नहीं लेकिन अब
ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے. کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے. ہم تو پہلے بھی وفادار تھے. نہ ہماری وفا کا طریقہ بھی بدلا, نہ شعار بھی بدلا, نہ ہماری وفا بدلی. اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا پر براجمان رہا ہے, اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا احساس ہوتا ہے. اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون. اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون, اور سراج الدولہ کون ہے, یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی. میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں, لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو, تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. پنجابی زبان کے اندر بھائی تبدیلی کی دھارا جڑی قوم لئی بیٹھی نا, اس نو کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح, یہ کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح. تو انہوں نہیں پتا اس نے ملک دے نال کی کیتا. ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی. میں کہا سازش بات ہوئی تیرے ہوندیا کشمیر میں کیا 10 کنے میں کیا, تیرے ہوندیا آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی, تیرے ہوندیا عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی, تیرے ہوندیا سادات تے گھرہ دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا 10 کنے کیتا, تیرے ہوندیا علماء جیلن گھسیٹے گئن 10 کنے گھسیٹے. دیکھ نہ گھسیٹنے دی کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی نہیں, نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی, بلکہ اسی تک کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کہندے سن کہ جناب مولویاں دا کی کم ہے حکومتہ کرنا. میں کیا امپورٹڈ حکومت روڑا پارن امپورٹڈ حکومت, عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ, وہ خود بھی امپورٹڈ, اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ, ان دے گھر والے بھی امپورٹڈ. ٹھیک ہے جی, اے سارے بھی امپورٹڈ. یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان کے اندر ہو رہی, اور ملک پاکستان ہے, اس کے اندر سیٹہ دے بیٹھے, لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائل شخص غدار ختم نبوت, قاتل شہید ناموس رسالت, اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی, اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی. ملک دا غدار, وطن دا غدار, مودی دا یار, جنرل دا یار, اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو, سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو. اے پوچھا تا جائے گا نا کہ جنہوں نے تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا, او مملکہ پاکستان دا, انہیں کشمیر آزاد کرایا, انہیں کارگل دی جنگ لڑی, انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پیرو دیتا, انہیں کی کیتا, انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. اس نے اس ملک میں لٹ کے کھاتا, اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے, اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے, اور پاکستانیوں نے سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. کڑا دن آئے گا, 70 سال ہو گئے. ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان, دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا, تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزما نہیں بیٹھے کہ کس چیز کا تانوں انتظار ہے. کوئی آسمان تو چیز اترے گی, تہاڈا وطن سوارے گی, تہاڈی عزت کا خیال رکھے گی, تہاڈے آقا مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے امریکہ نو جواب, میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے
شخص کی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے، کیونکہ تسی سارے سود خور ہو، تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو، تے جس نے رب رسول اللہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا، وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی، وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا، جس دی رب رسول اللہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گیا۔ کیوں بھائی جڑا تھوڑا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں، یہ تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو۔ اوے اللہ دے بندے ہو، جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالت لگ سکتی ہیں تے سود 10 دن دے اندر 5 دن دے اندر بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا، 1 لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں، تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو، اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے او تے کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا۔ یہ تک پکی لکھی پڑھی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے او سود دی شکل ہوئے او رشوت دی شکل ہوئے او جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے، کسے شکل جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا، جڑا حرام کھاندا، حرام سوندا، حرام لیٹدا، حرام سفر کردا، حرام بیٹھدا، حرام اٹھدا، او کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر جس نوں نہ کھان دی پرواہ ہے، نہ پہنن دی پرواہ ہے، نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے، بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ بولے نہ آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ قدر نبی دا ایک ہی جانم، قدر نبی دا ایک ہی جانم، من سب نبی جن۔ بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک نہ گرمی لگی اس پہلے تھے حسن فرمانے ہیں جنہوں گرمی لگ دی ہو غازی صاحب دے اس سے نہ آیا کرے۔ باہمیں گرمی ہوئے باہمیں سردی ہوئے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابا، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ تے من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے تلیک حضرت غازی عامر عبدالرحمن شیبہ صاحب جرمنی کیا سر، اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویر شہر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا۔ اس سے بیانیے واسطے امت زندہ بیانیے کا چیک کر پورا کفر چیک کردا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں، ہجے ہے کہ نہیں ہے۔ اور تسی ایتھے چیک کردے ہو ساڈے جوان اسلام دے نوجوان اے دم خم میں کہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دے انہاں نوں تکلیف ہے یہ کیوں یقین نہ کر سکا مجھے جناب دانش افرنگ اے جرمنی جا کے ساڈی ترقی کیوں نہیں دیکھتے، اے جرمنی جا کے ساڈی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے، اے جرمنی جا کے اپنے حبیب کی زلفوں نہ بھولے، اے جرمنی جا کے وقت مکھڑے نہ بھولے، انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڈے کولے اور کی ہے، ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنایا، حاجی صاحب نے کیڑا بم بنایا، غازی صاحب نے کیڑا بم بنایا، محمد علی نے کیڑا بم بنایا۔ انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی، او امت کس نام دے کھڑی ہو سکتی ہے ساڈے آقا و مولا دا نام۔ کتنا گیا گزرا مسلمان ہوئے، کتنا بدعمل ہوئے، لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا، نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا۔ اور اے مسلمان ہون دی نشانی، اے اصل مسلمان ہون دی نشانی، ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن، وہ اے جو سانو چکنا ٹکر گئی ہیں نا جنہاں نو گل کرنی آندی،
نہ جنہاں نو بات کرنی آندی. اور دیکھو کفر بھی سارا شکلاں دیکھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلماناں نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لیا سی. انہاں دی شکلاں دیکھ کے کہنا ہونا بھی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے, اے اس اسلامی نظام دی گل کرن والے لوگاں دے اولادان, اے اولاداں نہیں ہیں, اے ایجنٹن. او بھاویں عمران خان دی شکل وچ ہون, او بھاویں زرداری دی شکل وچ ہون, او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل وچ ہون, او بھاویں مشرف دی شکل وچ ہون, او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل وچ ہون, او حمزہ دی شکل وچ ہون, او جناب شہباز شریف دی شکل وچ ہون, او کسے دی شکل وچ ہون, اے سارے امپورٹنٹ ہیں, اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ بابا جی فرماتے ہیں نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. یعنی سب نے پتا کہ اس نے ملک دے نال کی اشر کیتا, پھر کہ نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا. میں کہا کس کو آزادی, صحیح کس کو آزادی؟ امریکہ کو آزادی. امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دیا کاغذ, گل کسے نے کی تھی, چو کسے نے کی تھی. میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ زمیندار ہوندا او بنا نہیں کپڑ دینا, ایک جٹ ہوئے سادہ ایتھے دیہاتی بیٹھیا, اس نو پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے, تیرا جناب نال بننے نال بننا ہوئے, تیری رشتہ داری بھی ہوئے, وہ تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی, صرف لیک مارے, تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے. اس دا مطلب ہے کہ جٹ جگری بھی غیرت موجود نہیں ہے نا جی. اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے کی کہندے ہو وٹ, ساڑی زبان چوڑ آدھیں بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں اسی, جٹ کرن دینا وٹ, ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا. انہاں پورا کشمیر دیتا, پھر نال ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی. پھر اس تو بعد ایک گل کر دیں کہ جناب اسی آزادی, اوہ آزادی توڑے واسطی گل نہیں, آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑے نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسموں دے اوتے گرم استریاں منوا کے اور انہوں نے مرچا اور لون بھروا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے, وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑے نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہون. او آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اینا سارے دن شجرہ نصب اٹھا کے دیکھو, میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا, اس سے بڑے نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹہ فراہم کیتی ہیں انگریز نو. اے تاریخ گواوے, اے سارے غلام ابن غلامن, اے سارے غدار ابن غدارن, اس ملک نو درست ہتھاں کدی جان نہیں دیتا گیا. ایک حال تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھا گے نا ادو کرن گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں, اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں, ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں. یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں. ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں جو جناب ایک انجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں. ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ. اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں, ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے. ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں, آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے. ان کو تو پتہ ہے آئین نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے, آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے, ورنہ یہ بات نہ کرنے دے. ان کو پتہ ہے 295 آئین کا حصہ ہے, ان کو آئین کھٹکتا ہے. ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی. آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. اور ایک آخری بات, آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو,
اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے, گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے, بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا, یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا. وہ اپنے جھوٹے پیانے کے لیے ملک میں پھرے, گلی گلی پھرے. کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر, حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے. انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے. کیا حضور کے دین کی طرف, اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے, اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے, اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تمام حضرات صفحے سیدھی فرما لیں. تمام قائدین کی طرح امیر محترم نماز جمعہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے, خاص خطبہ ارشاد فرمائیں گے. نماز کی جماعت بھی انشاءاللہ خود ہی امیر محترم فرمائیں گے. آپ حضرات مہربانی فرمائیں, صفحے سیدھی فرمائیں. ٹھیک ہے, بس اب اذان ہونے لگی ہے, اس کے بعد باقی سارے معاملات جمعۃ المبارک کے ہیں وہ انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے. اور غازی احمد چیمہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس